وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سیرت انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے فجر میں آپ کے سامنے گفتگو، یعنی نماز فجر کے بعد آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. کل کے درس میں انبیاء علیہم السلام کے خصوصیات کا تذکرہ ہوا تھا. تقریباً 17 نقاط کے اندر انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، جس میں سے 6 پوائنٹ کل کے درس میں ہم نے ذکر آپ کے سامنے کیا تھا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. 6واں پوائنٹ یہ تھا کہ انبیاء اور رسول کو موت کے وقت اللہ رب العالمین اختیار دیتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا دنیا سے جانا چاہتے ہیں. یہ اختیار کی خصوصیت صرف کس کو حاصل ہے؟ انبیاء اور رسول کو حاصل ہے، اس کے علاوہ دوسرا کسی کو نہیں. 7واں پوائنٹ ہے کہ انبیاء اور رسول جو مال چھوڑتے ہیں اس مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، وارث نہیں بنائے جاتے یا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا. ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. تو انبیاء مال کے وارث نہیں ہوتے ہیں یا انبیاء کا کوئی مال کا وارث نہیں بن سکتا. لیکن انبیاء کس چیز کو چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، علم کے وارث ہوتے ہیں انبیاء، اور علم دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں. وہ علم جو انسان کو دنیا میں فائدہ دے، وہ علم جو انسان کو آخرت میں فائدہ دے. تو انبیاء کی خصوصیت میں سے، انبیاء اور رسول کی خصوصیت میں سے 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم کے وارث بناتے ہیں لوگوں کو، مال کا وارث ان کا کوئی بھی نہیں بنتا. اسی طرح سے 9ویں خصوصیت انبیاء اور رسول کی یہ ہے کہ وہ سب کے سب مرد ہوتے ہیں. کوئی بھی عورت کسی زمانے میں نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجی گئی. اب اس کی وجہ ہے کہ عورت ناقص الخلقت ہے. انبیاء اور رسول کو ہمیشہ اپنی امت سے کام ہے، امت کے سامنے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، دین پہنچانا ہے، ان سے ملنا ہے، ان کے ضرورتوں کو سمجھنا ہے. جبکہ عورتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی. مرد جس طرح سے محنت کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، یہ کام عورتیں نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا بھیجے؟ مردوں کے اندر بھیجے. عورتوں کے اندر کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آیا. یہ الگ بات ہے کہ مرد جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا
وہ عورتوں کے لیے بھی رسول تھا اور مردوں کے لیے بھی رسول تھا۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب آزاد تھے، احرار یعنی آزاد۔ کوئی بھی رسول اور نبی غلام بن کر کے نہیں آیا، سب کے سب آزاد تھے اور اچھے حسب و نسب والے تھے، اچھے خاندان، شریف خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ 11ویں خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انبیاء اور رسول خلقت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مکمل اور کامل تھے۔ نہ تو اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر آپ کوئی کمی نکال سکتے ہیں اور نہ ہی جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے کسی نبی اور کسی رسول میں کوئی خامی اور کوئی کمی کوئی نکال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں خصوصیت انبیاء اور رسول کی یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو یہ خصوصیت صرف انبیاء اور رسول کا ہے کہ اس میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ چیز انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی دوسرے کے اوپر بولیے عمومی طور پہ نہیں پڑھ سکتے، عمومی طور پہ نہیں پڑھ سکتے۔ تاہم اگر کوئی آدمی انبیاء اور رسول کے علاوہ بھی اس کو کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی اوفا کے لیے دعا کی تھی۔ زکوٰۃ کا مال لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی اوفا کے لیے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ رب العالمین آل ابی اوفا کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اسی طریقے سے ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل محمد یہ نبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اور رسول ہے۔ تو کبھی کبھار اگر آدمی کسی غیر نبی کے اوپر بھی صلی اللہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ انبیاء کے لیے خاص ہے، یہ خصوصیت وہیں باقی رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے، جتنے کے جتنے انبیاء ہیں دنیا کے اندر اور رسول، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو انسانوں کی جماعت میں سے، انسانوں کے گروہ میں سے سلیکٹ کیا ہے رسالت اور نبوت کے لیے۔ اور اسی طرح سے انبیاء اور رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کے لیے اللہ نے یہ اسپیشل معاملہ رکھا ہے کہ ان کی ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انبیاء اور رسول کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی دعا اس دنیا کے اندر مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا بچا کر کے رکھی ہے، قیامت کے دن میں اپنے امتی کے حق میں وہ دعا کروں گا اور سفارش کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں بنائے جن کو قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اسی طریقے سے 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی کا قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، حوض کوثر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، لیکن
ہر نبی کا، جتنے نبی آئے دنیا کے اندر، ہر ایک کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک حوض عطا کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے 16ویں خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب شہر میں سے تھے، کوئی بھی دیہات میں اللہ کے نبی اور رسول دیہات سے نہیں آئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا من اہل القرى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول دنیا کے اندر نازل کیے وہ سب کے سب رسول کہاں سے تھے؟ اہل قرى، شہر کے لوگ تھے، دیہات کے، گاؤں کے، کھیڑے کے یا دیہات کے رہنے والے کوئی بھی رسول نہیں تھے۔ اسی طریقے سے 17ویں خصوصیت انبیاء اور رسول کی یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کا خواب جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ ہم لوگ سوتے ہیں، سونے میں خواب دیکھتے ہیں، بہت طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو انبیاء اور رسول خواب کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں یہ وحی الہی کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، صبح اٹھ کر کے بیٹے سے گفتگو کی کہ اے بیٹا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خواب دیکھا تھا آپ نے، خواب دیکھ کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، انبیاء کا جو بھی خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان انبیاء کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، رسول کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد آئیے، یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے جان بوجھ کر کے یا کم علمی میں گڑھ لیا ہے اور اس کو انبیاء کی طرف منسوب کر دیا ہے، حالانکہ وہ انبیاء کی خصوصیت نہیں ہے، رسولوں کی خصوصیت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، انبیاء کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں کیا کرنا؟ غلو کرنا، غلو کرنا۔ اور یہ چیز آج کل کے زمانے میں پائی جاتی ہے، جیسا نصارہ نے غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر، ان کو کیا کیا؟ نبی اور رسول کے کیٹیگری سے نکال کر کیا بنا دیا؟ ان کو رب بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے یہود نے انبیاء کے ساتھ غلو کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جیسا نصارہ نے بنایا ویسا یہود نے بھی بنایا۔ اور کچھ لوگ اس امت کے ایسے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی درجہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اتر پڑا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، شعر سنیے گا، کفریہ شعر ہے، وہی جو عرش کے اوپر مستوی تھا اللہ ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، مدینے میں نبی بن کر کے وہی اتر گیا۔ شرک ہے، ایک دم خالص شرک ہے اس شعر کے اندر، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھ کے میرے بارے میں حد سے تجاوز مت کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، بس یہی میرا معاملہ۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، کہا یا خیرنا، اے ہمارے سب سے بہتر آدمی، وابن خیرنا، اے ہمارے سب سے بہتر آدمی کے بیٹے۔ بات صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اور نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے، لیکن آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، شیطان تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔
یہاں ایک بات سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر کے کس نے بھیجا؟ بولیے، اللہ نے بھیجا۔ اللہ سے زیادہ کوئی نبی کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ وہ میرے بندے ہیں، خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، رب نہیں ہیں، مربوب ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا ان کو اس مقام کے اوپر اٹھانا نہیں ہے۔ تو انبیاء کے خصائص میں کچھ لوگ غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو پہنچاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے ملاحظہ ہے یہ بھی، عام طور پہ آپ مسجدوں میں دیکھیے گا، محراب میں ادھر لکھا رہے گا اللہ، اور اس کے بازو میں ٹھیک اسی لائن پہ لکھا رہے گا محمد، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی غلو ہے۔ اللہ اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک درجے کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ یہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ کا نام اوپر ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچے ہو۔ باریک معاملہ ہے جس کے طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں، ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے، ایک آدمی خطبہ دے رہا تھا، کہا کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ کامیاب ہوا، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بئس خطیب القوم انت، تم قوم کے سب سے برے خطیب ہو، ایسا کام تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ مت کہو، کہو جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کا لفظ لگاؤ، ثم، یعنی ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ثم شئت، اس کے بعد جو آپ چاہیں۔ ایک ساتھ دونوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے غلو کی بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کا سایہ نہیں ہوتا ہے، نبی اور رسول کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ ان کی خصوصیت میں نہیں ہے۔ بھائی نبی انسان ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح سے انسان، ان کے اوپر وحی الہی آتی ہے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ طائف والوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا یا نہیں کیا؟ آپ کے بال بچے تھے یا نہیں تھے؟ اس دنیا سے آپ کو بھی جانا پڑا کہ نہیں جانا پڑا؟ باوجود اس کے لوگوں کا یہ کہنا کہ انبیاء اور رسول کا سایہ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ ایک دم غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے غلو کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول پیدائشی طور پر ختنہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر۔ حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کیسے؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ کیا۔ جب یہ کہنا کہ انبیاء اور رسول بغیر ختنہ کیے ہوئے آتے ہیں تو حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، کیا وہ رسول نہیں تھے کیا؟ بولیے۔ لہذا اس طرح کی بات کہنا انبیاء اور رسول کے تعلق سے یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اسی طرح اور 2 پوائنٹ ہے، اس کو ختم کر کے تاکہ ہم اصل موضوع پہ داخل ہوں گے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا اللہ و رسولہ
اعلم. کوئی چیز اگر ان سے پوچھیے تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے. دیکھیے اس میں تفصیل ہے. اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ، تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی. کیونکہ دین کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اور جس کو اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے، یہ کہہ سکتے. لیکن اگر کسی سے پوچھا زید کہاں ہے، نہیں آیا، اللہ و رسولہ اعلم، ایسا نہیں کہہ سکتے. کیونکہ زید کہاں ہے اس وقت، یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. یہ علم کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے. غیب کا جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی طریقے سے غلو کے قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ انبیاء کو بھی پکارتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ پکارتے ہیں، بعض لوگ حضرت عزیر کو پکارتے ہیں، بعض لوگ مصیبت اور پریشانی میں نعوذ باللہ یا محمد کے نعرے لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر کے پکارتے ہیں. اب جا کر کے دیکھیے سعودی عرب کے اندر وہاں کی حکومت اتنی سخت ہے، باوجود اس کے لوگ چھوٹی چھوٹی چیٹی بنا کر کے لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں ڈال دیتے ہیں. اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ فلاں جگہ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا رشتہ لگوا دیجئے. فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں شادی ہے، تشریف لائیے. اس طرح کی چیزیں لکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اندر لوگ ڈالتے ہیں. اور یہ کہیں کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ہندوستان کے پڑوسی ملک کے بنگلہ دیش، یہ 3 جگہ، اس کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں ہوتے. اس معاملے میں ہمارے اور آپ کے عقیدے کو کتنا درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آخری بات کہ جو کسی نبی اور کسی رسول کا انکار کرے گا، کسی ایک کا بھی، وہ کیا ہوگا؟ تمام رسول اور نبی کا انکار کرنے والا ہوگا. تمام رسول اور نبی کا انکار کرنے والا ہوگا. ایک کا بھی انکار کرے گا تو، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کے قوم نے مرسلین کی، اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کی تکذیب کی. حالانکہ نوح کی قوم نے کس کی تکذیب کی تھی؟ حضرت نوح کی تکذیب کی تھی، صرف ایک رسول کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرسلین، بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی. کیا مطلب ہوا؟ ایک رسول کو جھٹلانا، تمام رسولوں کو جھٹلانا. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے مرسلین کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ قوم عاد صرف ایک رسول کی تکذیب کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے سب کی تکذیب، سب کا انکار کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کا انکار کرنا یہ تمام رسولوں کے انکار کے برابر ہے. اسی کو اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اسی طرح سے فرمایا کہ والذین کذبوا باللہ ویفرقون بین اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یا اور رسولوں کے درمیان ایمان لانے میں تفریق کرتے ہیں. بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. تو آخر میں اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں. اب اس کے بعد یہ مختصر مقدمہ جان لینے کے بعد انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے تعلق سے گفتگو کل کے درس سے آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے،
نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔